अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत आल इमरान की आयत नंबर 93 से हम अपने दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका एक एक लफ्ज़ हमारे अमल में उतार दे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आयत नंबर 93 से 96 तक यहूद के कुछ एतराज़ थे जो उन्होंने शरीयत मुहम्मदिया पर किए या मुसलमानों पर किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत मुबारका में उन एतराज़ात का जवाब दिया है। पहला एतराज़ जो यहूद की तरफ से था कि शरीयत मुहम्मदिया में जो खाने हलाल हैं वो शरीयत इब्राहीमी में हराम थे। अगर तुम कहते हो कि हम मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करने वाले हैं तो उन खानों को अपने ऊपर कैसे हलाल कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब दिया है, कुल्लत तो आमी काना हिल्लि बनी इसराइला इल्ला मा हर्रम इसराइलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़लत तौरा। कुल्लत तो आमी तमाम खाने काना हिल्लि बनी इसराइला थे हलाल वास्ते बनी इसराइल के, इल्ला महर्रमा मगर जो हराम किया था इसराइल ने, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इसरा यानी अब्द और एल यानी अल्लाह। अल्लाह के अल्फाज से मिलकर बने। अरबी में इसराइल का तर्जमा अब्दुल्ला है। तो सिवाय उसके जो इसराइल ने यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम किए थे, आला नफ्सिही ऊपर अपनी जान के, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन तुनज़्ज़लत तौरा के तौरात उतारी जाए, यानी तौरात के आने से बहुत पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नबी बनकर आए थे। तो उस वक्त चंद वजूहात की बिना पर उन्होंने कुछ खाने अपने ऊपर हराम कर लिए थे और बनी इसराइल पर कुछ चीज़ें जो है वो उनकी मुशगाफियों की वजह से हराम थी और कुछ उनके कसरत सवाल की वजह से उन पर हराम थी और कुछ जो है उनके तस्वर जो उनके बुज़ुर्गों से चला आ रहा था, तो उस वजह से उन्होंने नस्ल दर नस्ल उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम करार दे दिया था। तो इस आयत में उनकी गलत फहमी का अजाला किया जा रहा है कि बनी इसराइल पर तमाम खाने वो हलाल थे जो उम्मत मुहम्मदिया पर भी हलाल हैं, वो उस वक्त उन पर भी हराम थे, सिवाय चंद चीज़ों के जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर किसी ख़ास वजह से, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उन चीज़ों को खाने से परहेज़ किया है, तो उनकी आल ने भी उनको अपने ऊपर हराम कर लिया था। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बताएं याकूब अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ को अपने ऊपर हराम करार दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जंगल में रहते थे, उनको अर्कुन निसा की बीमारी हो गई थी। उन्होंने बतौर इलाज ऊँट का गोश्त और उसका दूध, यानी ऊँट का गोश्त और ऊँट का ही दूध जो है पीने से गुरेज किया था उस बीमारी की वजह से, यानी हकीमों ने उनको मना किया था वल्लाह आलम, या उन्होंने अपनी विश से उस चीज़ों को छोड़ दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे हो तो तौरात को लेकर आओ। अगर तुम कहते हो कि ये सारी बातें हमारी किताबों में हैं, तौरात में हैं, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो तौरात से बहुत पहले आए थे। मिन कबली अन तुनज़्ज़लत तौरा, इससे पहले कि तौरात उतारी जाए, यानी तौरात बाद में, याकूब अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए। अगर तुम सच्चे हो, कुल फ़ातु बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम स्वादिकीन, कुल कह दीजिए, फ़ातु पस लाओ तुम, बित्तौराति तौरात को, फ़तलूहा पस पढ़ो उसको, इन कुंतुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में, अपने कौल में, अपने अमल में, तो फिर तौरात को लेकर आओ और उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें ये बात, इसका ज़िक्र है कि याकूब अलैहिस्सलाम पर ये बनी इसराइल पर ये चीज़ें हराम थी। इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम के दौर में भी ये चीज़ें हलाल थी, ये खाने हलाल थे
جس کا واضح جواب اللہ رب العزت نے خود یہود کو دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فمن افطرا، پس جو کوئی گھڑے باندھے علی اللہ الکاذب، اوپر اللہ کے جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، پس یہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظالم ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ ایسے لوگ بے انصاف ہیں جو ان باتوں کو اللہ سے منسوب کر دیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یعنی من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں جو اس کو اللہ کی ذات سے منسوب کرنا اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے برابر ہے۔ تو ایسے لوگ ظالم ہیں، وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس سے اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑتے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، قل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت، دین کی، طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ یکسو ہو کر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو، اللہ نے تو سچ فرما دیا ہے کہ حضرت ابراہیم تو ایک یکسو مسلمان تھے، وہ تو ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو کر انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے بنایا ہوا تھا، وہ اللہ کے کو واحد لا شریک ماننے والے تھے۔ اگر پس دین ابراہیم کی پیروی کرو، وما کانا من المشرکین، اور نہیں تھے وہ، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے من المشرکین، کافروں میں سے نہیں تھے۔ تو ملت ابراہیمی کی نمایاں خصوصیت کیا تھی؟ نمبر 1 توحید، اور ملت محمدیہ کی بھی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ توحید، اللہ واحد لا شریک ہے، اس وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ نہ ملت ابراہیمیہ نے کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، اور نہ ہی امت محمدیہ میں، ملت محمدیہ میں کسی کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو تیسری کیا خصوصیات ہے جو نمایاں ہے ملت ابراہیمی کی اور ملت محمدیہ کی؟ کہ اللہ کو حرام اور حلال کا مختار سمجھنا، کہ جن باتوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا وہ رہتی دنیا تک حرام ہی ہوں گی۔ اور چوتھی بات جو ملت ابراہیمی اور شریعت محمدیہ میں مشترک ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے جزا و سزا پر یقین رکھنا، کہ دنیا میں انسان آیا ہے، جو کچھ بھی وہ کرے گا، جو بھی وہ عمل کرے گا، اس کو اللہ رب العزت نے جزا و سزا کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا۔ تو وہ دن آئے گا جس میں ہر اچھا عمل کرنے والے کو اس کی جزا دی جائے گی، اور ہر برا عمل کرنے والا جس نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اپنی منمانی کی، اس کو اس کے مطابق اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ تو اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ جو بھی ہم زندگی گزار رہی ہیں، جس طرح کے بھی عمل کر رہی ہیں، وہ خواب غفلت نہیں ہے کہ بس ہم سو رہی ہیں اور اٹھیں گے تو دوبارہ سے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ تو عزیزو ایسا نہیں ہے، سامعین ایسا نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا پھل ہمیں اگلی دنیا میں ملے گا، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، وہ سب جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے جو ہماری نیتوں میں، ہمارے عمل پوشیدہ عمل ہے، وہ سب سے واقف ہے۔ تو جیسا عمل اس دنیا میں ہے اسی کے مطابق ہمیں جزا و سزا کے ہم مستحق ٹھہرائے جائیں گے، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنا میزان لگائیں گے، اپنا دفتر سجائیں گے، تو ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو پرسکون زندگی مہیا ہوگی،
اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کو اسی کے مطابق سزا بھی دی جائے گی۔ ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ ہی کو اپنا خالق مالک رازق سمجھتے ہیں، اللہ کو ہی اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سورۃ قاریہ میں فرمایا نا، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہی ہیں جو دل پسند زندگیوں میں ہوں گے۔ ان کی جزا کیا ہوگی کہ ان کو دل پسند زندگیاں دی جائیں گی، جنتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی اس کے نیچے، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے اس کے نیچے بہہ رہے ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ جو دنیا کو ہی اپنا سارا متاع سمجھ لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی سب سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے احکام کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے اس سے آگے فرمایا ہے، سورۃ قاریہ میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ ایک تند و تیز بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اللہ کے روز محشر اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں، اور ملت ابراہیمی اور ملت محمدیہ میں جو کھانے جو چیزیں حلال ہیں اس کو اپنے اوپر حلال سمجھیں، اور جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے رک جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔